جس طرح جمعۃ المبارک کا دن یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اسی طرح جو آج رات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات ہے، تو یہ رات بھی ساری راتوں کی سردار رات ہے۔ اور ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے، برسوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ دن جمعۃ المبارک کا ہو اور رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات ہو۔ تو آج کیونکہ اس طرح ہے، اور اس رات میں یا اس دن میں، یعنی آج جمعۃ المبارک کے دن میں یا اس رات میں جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، پورا سال بے شک اس عمل کو آزما کے دیکھ لے، ایک مرتبہ یہ ایسا موقع ہمارے پاس ہے کہ جو شخص اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا وہ سب سے خوش نصیب ہوگا، وہ بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑی قسمت والا ہوگا، کیونکہ یہ دن قسمت والوں کو ملتے ہیں، یہ مقدر والوں کو ملتے ہیں، کیونکہ دن بھی فضیلت والا، رات بھی فضیلت والی۔ جب یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے آتے ہیں تو پھر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ عمل کون سا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر اور استغفر اللہ۔ بس یہ دو چیزیں، ایک دن میں ہے، ایک رات ہے، اور اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، چاہے رات میں کر لیں یا دن میں کر لیں، اس کی برکت آپ کو پورا سال ملے گی۔ آپ کے گھر میں پورا سال رزق کی برسات رہے گی، بلکہ لوگ اس بندے کے معاون بن جاتے ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جمعۃ المبارک کا دن جس کے بارے میں آقا نے فرمایا یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، یعنی کہ اس جمعۃ المبارک کے دن کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ دن اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا، یہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے اور آپ کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس دن کی عظمت اور فضیلت بتانے کی بجائے میں آپ کو اس سے آگے لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ کو یہ عمل میں سمجھا دوں، ہر شخص یہ عمل کرے۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں آپ اس وقت، آپ یہ عمل کر لیں اور یہ عمل اپنے گھر والوں کو کرا دیں۔ جو شخص یہ 1 منٹ کا، چند منٹوں کا، 1 سے 5 منٹ آپ کا ٹائم ہے، اس میں یہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر اتنا سا عمل آپ آج برسوں بعد ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو ہم اگر یہ 4-5 منٹ کا عمل کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں یہ دن گزار دیتے ہیں، سستی میں گزار دیتے ہیں۔ خدا را ہاتھ باندھ کر عرض کر رہا ہوں کہ ان دنوں کو اب غفلت میں نہ گزاریں، چاہے آپ کو سارے کام چھوڑ کر بھی یہ مختصر سا عمل کرنا پڑے تو آپ ضرور کر لیں۔ اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے عزیز و اقربا کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جس کی اللہ بخشش فرماتا ہے ساتھ اس کا مقدر بھی سنوار دیتا ہے۔ اس گھر سے نوستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر سے تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور اللہ پاک 12 ربیع الاول کے دن اس کو سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب سے قیمتی چیز سے نوازا جائے تو پھر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد ہے 10 بار۔ 10 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک ہم نے پڑھا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود پاک کے بعد پھر ہم نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہوگی اور چند ایک ذکر اذکار کرنے ہوں گے۔ دیکھیں میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس بندے کی حاجتیں رک جائیں، پوری نہ ہوتی ہوں، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ پر درود پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر ہوگا کیا؟ اللہ اسے تمام فکروں سے، تمام غموں سے اور سختیوں سے اللہ پاک اس کو نجات دے دے گا، اور رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا
کہ اس سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور حاجتیں اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام کی تمام پوری فرما دے گا۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے جو تعداد بتائی ہے اس تعداد کے برابر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے نیت کر لیں۔ کوئی خاص مقصد ہے نا آپ کا جس کے لیے آپ دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، جس کے لیے کوشش کر کے آپ تھک چکے ہیں، کہیں سے بات نہیں بن رہی، تو آپ نے اس خاص مقصد کو، چاہے آپ مقروض ہیں تو قرضے کی نیت کر لیں، آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، آپ بیمار ہیں تو شفا کی نیت کر لیں، یعنی کہ بیماری سے شفا مل جائے۔ آپ کے پاس گھر نہیں تو اپنے گھر کی نیت کر لیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ مطلب جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی جائز مقصد ہے، آپ غیر شادی شدہ ہیں تو شادی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ تو آپ کا جو جائز مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کر کے عمل کو اس ترتیب کے ساتھ آغاز کر لینا ہے۔ یہ کلمات، یہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس طرح عمل کو شروع کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہ درود پاک اس لیے اس عمل کے لیے خاص ہے کیونکہ اس کے اندر حضور کا آل، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی آل بیت کا ذکر ہے، اور حضور کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ دیکھیں جب حضور کے جد، حضور کے ماں باپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ جب حضور خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بندے پر خوش ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے تو وہ بندے کو، پھر وہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ بس یہ مختصر سی بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس عمل کو اسی طرح کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ساری راہیں کھلوانے کی بات کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے اس کا نام لینا ہے اور اس طرح ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ میرے لیے سارے راستے کھول دے، ساری رکاوٹیں کھول دے۔ وہ اس میں مبارک آپ پڑھیں گے یا فتاح، یا فتاح، اے راہوں کو کھولنے والے، اے بندشوں کو توڑنے والے، اے تمام راستے کھولنے والے، میرے لیے راہ کو کھول دے۔ انشاءاللہ بس اس کی پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک جتنے کہتے پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، اگر پہاڑ بھی تمہاری کامیابی کے آگے رکاوٹ بنے ہیں، وہ اتنی بڑی رکاوٹیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ساری پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور آپ کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ بعض لوگوں کی شادی میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کاروبار میں، جاب میں، بہت سارے مسائل میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اللہ کے فضل سے اس بندے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے کر دیتا ہے، اللہ اپنے فضل سے کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جمعۃ المبارک کی وہ گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو، یعنی کہ اس دن کو باقی دنوں پر فضیلت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک، حضور فرماتے اللہ کے نزدیک یہ دن سارے دنوں سے سب سے افضل ہے، عظمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس لیے پھر اس کے ساتھ جو رات ہے، یہ سال کی جو 60 راتیں، 360 راتیں ہوتی ہیں، یہ ان تمام راتوں سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی رات ہے۔ اور یہ دن آج جو جمعہ کا دن ہے، اس دن سے بھی زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہے، اس وجہ سے کہ اس میں آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، اور جب آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے تو حضور کے صدقے ہی تو ہمیں جمعہ کا دن ملا ہے، حضور کے صدقے تو ہمیں یہ زبان ملی ہے، حضور کے صدقے ہمیں آنکھیں ملی ہیں، حضور کے صدقہ ہی تو ہمیں سب کچھ ملا ہے نا۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی، اس کی رضا طلب کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے نوازے گا یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ہم نے یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یا فتاح، یہ اس میں مبارک اتنا مبارک ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری راہیں کھول دیتا ہے۔ سارے راستے جب بندے کے لیے کھل جاتے ہیں تو جب رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کامیابی یہی ملتی ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب کھولنے والا اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے ہر مصیبت، آفت دور فرما دیتا ہے، اور اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز، وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، کسی بھی طرح کی ہے، اللہ کے فضل سے
اس ذکر کی برکت سے، اس صورت کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ پاک اس کو وہ تکلیف دینے والی چیز کو دور کر کے راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اب یہ بات بالکل کتنی آسان اور کتنی مختصر سی ہے، امام کوشیری اس کے بارے میں لکھتے رہے، بڑے بڑے امام نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی اور بہت بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، جن بچیوں کی کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری بچی کا مقدر باندھ دیا گیا ہے، قسمت باندھ دی گئی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارے تو جناب فلاں مسائل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو، جب ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہر جگہ کامیابی حاصل کرے، ایسے کو مفکر انجینئر یہ خواہش کرے تو اس کو چاہیے اپنے اس عمل کو آج کر لے، اللہ ہر شعبے میں فتح عطا کرے گا۔ اب 11 بار آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور کیونکہ 11 ربیع الاول ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، رات جو ہے یہ 12ویں کی رات ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں 12ویں کا چاند آیا، میرے آقا کی ولادت ہے، حضور کی ولادت ہے۔ ایک مرتبہ سب کہیں سرکار کی آمد، مرحبا کمنٹ میں آج لکھیں، آج چھا جانا چاہیے ہر طرف، مرحبا مرحبا کی صدائیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں تمام دوستوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ حضور کی محبت، حضور کی چاہت، حضور کا ادب، اور اس یہاں بھی حضور کا ساتھ نصیب فرمائے، یہاں بھی حضور کی محبت میں جینا مرنا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے، اور حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، حضور کی ولادت کا صدقہ بے روزگاروں کو اللہ روزگار عطا کر دے، حضور کی ولادت کا صدقہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے، حضور کی ولادت کا صدقہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کے جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی مشکلوں کو آسان کر لے، سب دوست آمین کہیں۔ آج انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت ہے، اور ہماری 12 ربیع الاول کے دن خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا، انشاءاللہ آپ کو دعا میں یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھا، پھر ہم نے پڑھنا ہے یہ کلمات جس کے ذریعے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ۔ اب دیکھیے یہ جمعۃ الاستغفر اللہ یہ کلمات ہیں نا، اللہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جب آپ یہ بات کہیں گے آج حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ معاف فرما دے گا۔ بس سادی سی بات ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں، فرشتے زمین پر آتے ہیں، وہ ہر اس کا نام لکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اللہ کا ذکر کریں اس انداز سے کہ اللہ کے نوری ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جا کر سفارش کر دیں، یا اللہ تیرا فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، اللہ فرمائے فرشتوں بتاؤ وہ کیا چاہتا ہے، تو پھر جو آپ چاہیں گے، جو آپ مانگیں گے، وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ کہ وہ تیرا بندہ چاہتا ہے کہ تو اس کو رزق عطا کر۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ جو میں نے رزق دے دیا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ بخشش مانگتا ہے، اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ جو میں نے اس کو بخش دیا۔ اب وہ کتنے لوگ خوش نصیب ہوں گے، وہ کتنے ہی مقدر والے ہوں گے جو آج اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر لیں گے، آج رات یا آج کے دن۔ بس اس عمل کو کرتے جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کلمات کو پڑھیں گے انشاءاللہ رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسا دے گا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ یہ دن تقدیر بدلنے والا دن ہے، یہ رات تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے۔ اب اسی طرح آپ نے یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس استغفار کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 11 کا عدد بڑا آج اہم ہے۔ 11ویں اور 12ویں کی رات یہ ہوتی ہے اور یہ دن 11 کا ہے، تو ہم نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کہ اس لمحات میں، اس مبارک لمحات میں ہم نے اس عمل کو کر کے اپنی زندگی سنوار لینی ہے، اپنا مقدر سنوار لینا ہے، اپنی قسمت سنوار لینی ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے آج صدق کے دل سے اللہ کی عبادت کریں، آج صدق کے دل سے قرآن کی یہ سورت پڑھیں، زمین و آسمان یقین جانیں آج اس دن لرز اٹھے ہیں، کیونکہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دن بنایا، اسی دن پیدا کیا ہے، اسی دن جنت میں داخل کیا، اسی دن زمین پر اتارا۔ اس دن کو بڑی بڑی نسبتیں حاصل ہیں، اس دن کو بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، اس رات کو بڑی عظمتیں حاصل ہیں، اس رات کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ تو ہم نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ کلمات پڑھے تو اب ہم نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت دلوں کو روشن کرتی ہے،
دلوں کو منور کرتی ہے، اللہ کے غضب سے بچاتی ہے اور دل کی گٹھن کو ختم کرتی ہے، اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر راستہ کھل جاتا ہے، رزق بے حساب آتا ہے، اعمال میں نور پیدا ہوتا ہے، اخلاص اور محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس ترتیب کے ساتھ یہ ذکر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو راحت دیتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، دعاؤں کے قبول ہونے کا یہ وسیلہ ہے۔ اس لیے قبر اور حشر میں یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اس وقت اس ٹائم کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، سستی میں غفلت میں نہ گزار دیجیے گا۔ اب ہم نے اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سب سے پہلے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ مہینہ جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اجاگر کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے میلاد کی خوشی کیا کرتے تھے، اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس دن جس قدر زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا، ساری دنیا بھی ہمارا مل کر بھی کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی، اس لیے ہمارے ساتھ پھر اللہ ہوگا، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی۔ ہر امتی کو چاہیے وہ حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور کی صورت کو اپنائے، حضور کی رفتار کی بات کرے، حضور کے کردار کی بات کرے، حضور کے اخلاق کی بات کرے۔ آج اپنے اندر یہ ساری چیزیں جمع کر کے حضور کے تصور میں زندگی گزارے، حضور کی یاد میں زندگی گزارے۔ اب آپ نے یہ قرآن کریم کی یہ صورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس 12 ربیع الاول کے حوالے سے، حضور کی شان اور عظمت کے حوالے سے، حضور کی ولادت کے حوالے سے، حضور کو جو اللہ نے شان اور مقام دیا اس حوالے سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اب آپ نے یہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دو چیزیں پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جب ہم یہ سورہ کوثر پڑھیں گے تو اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کچھ اعمال میں صرف ایک بار بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اب آج آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ مختصر صرف 3 آیات والی صورت ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہونے کا بھی اعزاز اس کو حاصل ہے، لیکن اگر یہ بات کہوں تو یہ فضیلت کے اعتبار سے بڑی بڑی صورتوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اس لیے اس کی فضیلت بہت اعلیٰ ہے، اس کی عظمت بہت اعلیٰ ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں حضور فرماتے ہیں ویسے تو ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے اس عمل کی نیت کریں تو شروع میں ایک بار بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، ایک مرتبہ بس پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تینوں صفتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس کا ذاتی اسم مبارک اللہ بھی موجود ہے۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک ذاتی اسم مبارک ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ تو اس آیہ مقدسہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے 2 صفاتی اور اپنا ایک ذاتی نام رکھا ہے۔ اس کی برکتیں اس قدر ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بادشاہ روم کے سر میں تکلیف تھی، اس نے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا، کہیں سے شفا نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا، اور آپ نے پھر اس خط میں یہ کہا، اس کو ایک جو ہے وہ رکا لکھا، اور اس کے متبادل جب خط لکھا تو ایک چیز اس کو بھیجی تو اور ایک ٹوپی بھیجی، اور جب وہ ٹوپی بھیجی وہ شخص بادشاہ روم اس ٹوپی کو سر پہ لیتا تو درد چلا جاتا، جب اتارتا تو پھر درد آ جاتا۔ اب وہ پریشان ہوا آخر اس ٹوپی میں کیا جادو ہے، اور جب اس نے ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا اس کے اندر یہ آیہ مقدسہ لکھی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ یار قرآن کی اسلام کی ایک آیہ مقدسہ کا یہ کمال ہے، تو اس کے پورے قرآن کی تمام 6666 آیات کا کیا کیا کمالات ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو اس قرآن کی یہ صورت جو ہے یہ اس قدر عظمت اور فضیلت والی ہے، کہتے ہیں
اگر اس کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، بچہ ڈرتا نہیں ہے، دم کر دیا جائے، تو ہر طرح کی نظر اور چیزوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ دشمن جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، جو آپ کی عزت میں حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی دشمن اس کا بال بیگا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا، انشاءاللہ ہر جگہ آپ عزتیں پائیں گے۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اس سورت کے ذریعے غیبی مدد آئے گی، اور اس کے ساتھ غیبی مدد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی، بخشش ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عزتوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو ہے نا، اس کے اندر کثرت کا ذکر ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو امت کی کثرت دی، آپ کو شان کی کثرت دی، آپ کو علم کی کثرت دی، ہر ایک چیز کی کثرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس لیے ہم نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ وہ کیسے مانگنا ہے؟ وہ یہ ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بولنا ہے جس نام کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سب سے زیادہ دینے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو بندوں کو دے؟ یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے اس قدر اپنی شان کے مطابق وہ جس کو عطا کرتا ہے، وہ بندہ پھر کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، اس کے رکے ہوئے کام فوراً جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ رکا ہوا کام ہو، دکان ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، اللہ کے فضل سے، اس کی برکت سے وہ فوراً جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے رفع غربت کو ہمیشہ کے لیے، غربت کو ہمیشہ رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور جس بندے کی آمدن بالکل کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، اچانک یکدم اتنا اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اتنا مال و دولت اور اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر شخص اس پر تعجب کرنے لگ جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی بارگاہ سے مانگا ہے۔ تو کیسے مانگا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے یا وہاب، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، اور اتنا دے گا۔ اور اب ہم نے اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اے بہت زیادہ دینے والے، کیا؟ یا رزاق، اے رزق دینے والے، یا غنی، اے غنی کرنے والے، مجھے بہت زیادہ رزق دے کر اپنی بارگاہ سے مجھے ہمیشہ کے لیے غنی کر دے، اور میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں۔ اب یہ سارا عمل آپ دیکھیے گا، اس تصور، اس نیت کے ساتھ پڑھیں تو کیسے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ اب یہ 3 کلمات ہیں، ان تینوں کو اکٹھا ہم نے پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلے جو اس میں مبارک ہے اس کو پہلے، جو بعد میں اس کو بعد میں، جو تیسرے نمبر پر ہے۔ اب سن لیں، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، ایک مرتبہ، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، 2 مرتبہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب پہلے اس میں مبارک کا مطلب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، دوسرے کا مطلب بھی رزق دینے والا، اور رزق کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جاہل ہے۔ آج ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے میں امیر ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں، اور رزق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دین سے دور ہو جانا یہ بری بات ہے۔ ورنہ دولت پاس ہو، حضرت عثمان غنی کو دولت کی وجہ سے غنی کہا جاتا، انہوں نے اپنا سارا مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جو جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک کی ذات اس کو اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب ان اسماء مبارکہ کو ہم نے پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس کے بعد اب یہ ٹوٹل کتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اب ان تمام چیزوں کو اسی ترتیب میں، اسی تعداد کے برابر آپ جب پڑھیں گے، اور جو نیت بتائی ہے اس نیت کو کر کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو آگے دوست احباب کو بھی بتائیں، جو آپ کے عزیز و اقربا جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ بندہ پریشان ہے، آپ شیئر کرتے جائیں۔ کسی کی بات، کسی کا تو کام بن جائے گا، آپ عمل نہیں بھی کرنا تو آگے بتا دیں تاکہ ہر بھائی بہن کا فائدہ ہو سکے۔ تو ہم نے ان کو 21 بار پڑھنا ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کی ولادت کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنی ہے۔